السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ وزیراعظم کا خطاب ہو گیا اور وہ خطاب، وہ جلسہ جس کا انتظار تھا بہت زیادہ، کہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں جو ایک ملک کے اندر سیاسی کشیدگی پیدا ہوئی ہے، جو ایک گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، اور اس میں وزیراعظم نے بڑی جارحانہ پالیسی اختیار کی اور ایوانوں سے نکل کر انہوں نے عوام میں جانے کا فیصلہ کیا، اور وہ مسلسل جلسے کر رہے ہیں پچھلے 2 ہفتے سے۔ ملک کے ہر علاقے میں جا رہے ہیں، دور دور، اور اب وفاقی دارالحکومت میں انہوں نے ایک جو جلسہ کہا کہ سب سے بڑا جو جلسہ، ملین پیپل جو ہیں وہ آئیں گے، 10 لاکھ لوگوں کا جلسہ کریں گے۔ تو جلسہ تو بہت بڑا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا جلسہ ہے۔ اپوزیشن لاکھ کیڑے نکالے اس میں، اور اس پر جو مرضی کوئی کرٹک ان کے جو ہیں وہ کہیں کہ جناب اچھا فلاں کونا خالی تھا اور فلاں سے نہیں تھے، اور اتنے لوگ لائے گئے، اتنی سرکاری وسائل استعمال کیے گئے۔ یہ سارا کچھ ہوتا ہے جب حکومت میں ہوتی ہے کوئی سیاسی پارٹی، اور سارے کرتے ہیں۔ لیکن جو ایک بات ہے اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ جلسہ بہت بڑا تھا اور متاثر کن تھا، اور انہوں نے اپنے پالیٹکس کے حوالے سے جو جس طرح کا چاہا تھا کہ ایک زوردار گفتگو، زوردار بات، فیصلہ کن بات کرنے کے لیے جس قسم کا ایونٹ وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا، اور بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، ہم لاکھوں کی نام بھی بات کریں لیکن ہزاروں کی تعداد میں، لیکن ہزاروں سے آگے تھی بات بہرحال۔ اس میں انہوں نے باتیں کی، اس پر بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ کیا وزیر اعظم نے وہ باتیں کی جس کا ایک انہوں نے ایک سسپینس کریٹ کیا تھا کہ آج وہ بہت بڑا کوئی کارڈ سامنے لے کے آئیں گے، یا بہت بڑی کوئی اناؤنسمنٹ آئے گی، یا جس سے ایسی کوئی انکشافات کر دیں گے جس سے کوئی زمین اوپر نیچے ہو جائے گی۔ تو ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے اس تقریر کو، تو یہ انتہائی سینسٹیو سپیچ تھی جس کے اندر انہوں نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ بطور اگر آپ وزیر اعظم پاکستان کی ایک سپیچ کے طور پر اسے لیں تو اس میں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ براہ راست یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی کے اوپر ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے باہر سے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ واضح اشارہ بھی کر رہے ہیں کہاں سے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے ممالک کی طرف سے، ایسی قوتوں کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی 70 سال کی ایک تاریخ ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اور پاکستان عملی طور پر اس مغربی بلاک کا حصہ ہے جو ایک دنیا میں ایک سر جنگ جو تھی اس میں ہمیشہ پاکستان اس الائنس کا حصہ رہا ہے۔ تو ادھر انہوں نے اشارہ کیا، اور اپنے اس آج کے جلسے کے اندر انہوں نے ایک بڑا کمپریہنسو تھا خطاب اس لحاظ سے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس جلسے کا جو انہوں نے خطاب کا جو انداز ہے اس سے ایک چیز تو کلیئر ہے کہ انہیں واضح طور پر اس کے نتائج سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یا انہوں نے جو پالیسی اختیار کی ہے، اس کے نتائج سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کیا ہیں وہ یہی ہیں کہ اب حکومت جو ہے اس کے کوئی زیادہ انہیں چانسز نظر نہیں آ رہے بچنے کے، جس کے وجہ سے انہوں نے یہ اتنا بڑا جو ہے پاور شو کیا۔ اور اصل میں یہ اس شو کے ذریعے اور ان انکشافات والی سپیچ کے ذریعے اتنے، جس کے اندر وہ انہوں نے بہت بڑے الزامات عائد کیے، اس سے وہ اپنی اگلی سیاست کی آج انہوں نے بنیاد رکھی ہے، اور وہ انفیکٹ انہیں پتہ ہے، یہ تحریک عدم اعتماد کے نتائج کا پتہ ہے، اور جو ان کے اندر ایک دلیری اور بولڈنس جو نظر آ رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انہیں یہ زوم ہے کہ وہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اسے ناکام ہی بنا لیں گے، بلکہ یہ ضرور زوم ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہیں، اور اس کے بعد کا پلان جو ہے وہ انہوں نے اپنے ذہن میں بنا کر رکھ لیا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے۔ یہ بھی ابھی بات کرتے ہیں کہ کیا وہ اس پلان پر عمل کتنا کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کی سپیچ میں جب یہ ذہن بنا لیا، انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے آج کی سپیچ میں، انہوں نے پہلے تو اپنے 3.5 سال کی کارکردگی بتائی کہ میں نے معاشی میدان میں یہ کامیابی حاصل کی، پاکستان بے روزگاری کے حوالے سے دنیا میں اپنے ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے نچلے نمبر پر ہے، اور سب سے کم ہے یہاں پر بے روزگاری، یعنی تو ایکسپورٹ زیادہ ہیں، فارن جو ریزروز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے مختلف اپنی کامیابیاں گنوائیں، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پھر اپنا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب میں وہ بات کروں گا جو میں یہاں کرنے کے لیے آیا تھا۔ وزیر اعظم نے اپنی سپیچ کے اندر جو نشانہ بنایا
وہ امریکہ کو اور یورپ کو، مغرب کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور وہ مغرب جس کا پاکستان پچھلے 70 سال سے الائی ہے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں، ایک ریلیشن شپ ہے باقاعدہ بنی. لیکن اب پرائم منسٹر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس جو مسلسل چلی آ رہی ہے پالیسی، اس فارن پالیسی کا رخ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں ہے، اور نہیں ہے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. یہ تو بلا شبہ یہ ہمیشہ یہ ثابت ہوا ہے. اور یہ آپ 9/11 کے واقعات کے بعد کی بات کر لیں، یا پھر ذوالفقار علی بھٹو کی جو اسیسینیشن ہے وہ، اور اس کے بعد جو افغان جہاد ہے جس کے بارے میں ایک بڑی ہمیشہ سے ایک ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے کہ پاکستان نے وہ جنگ اپنی جنگ نہیں لڑی، بلکہ وہ کسی اور کی جنگ تھی جو ہمارے اوپر امپوز کی گئی اور ہم نے لڑی. اس کے بعد 9/11 کے بعد بھی پاکستان کا جو ہے یہاں پر دھرتی جو ہے، یہ سرزمین جو ہے یہ استعمال ہوئی. تو وہ ان چیزوں کو لے کر ایک جذباتی نیریٹو ایک کریٹ کر رہے ہیں. اصل میں ان کی جو 3 سال کی 3.5 سال کی حکومت ہے، اس کے اندر معاشی لحاظ سے اگرچہ وہ ضرور یہ کہیں کہ میرے جو نمبرز ہیں، فگرز ہیں، وہ بہت معاشی اشاریے بہت زبردست ترقی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری جو ہے اس نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی. اور دیکھیں، عام آدمی کو اس بات کا نہیں ہوتا کہ آپ کی ایکسپورٹس کتنی ہیں. عام آدمی کا تعلق جو ہے وہ اپنے گھر کی اکانومی کو دیکھتا ہے، ملکی اکانومی کے ساتھ اس کا کوئی کنسرن نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی دلچسپی ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ آپ اسے یہ بتائیں کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کتنا ہے، اور آپ کی ایکسپورٹس کتنی ہیں. یہ اس کا مرضی نہیں ہے، اس کی منشا نہیں ہے اس کی کہ وہ یہ جانیں. اس کا تو یہ ہے کہ اگر آج میں گروسری اگر لیتا تھا 5,000 کی تو وہ 15,000 کی ہو گئی ہے. یہ اس کا یہ مسئلہ ہے، اسے اس کا جواب چاہیے. لیکن اب ہم یہ پورے کا پورا نیریٹو جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں. یعنی یہ جو پچھلے الیکشن میں ہمارا نیریٹو یہ تھا وزیر اعظم کا کہ آپ بل جلا دو، آپ پٹرول جب 1 روپیہ مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم جو ہے وہ کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، یا پھر سول نافرمانی کر دو. یہاں سے اٹھا کر آپ اپنی پالیسی جو ہے وہ نیریٹو لے آئے ہیں فارن پالیسی کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ وہی ہے کہ باقی لیڈرشپ جو ہے وہ ساری کرپٹ ہے، اور جب کرپٹ ہے تو اس لیے وہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں لا رہی. سو یہ ایک نیا انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا ہے، اور اس کو انہوں نے جوڑا ہے 70s میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کی حکومت سے کوئٹ کیا تھا تو انہوں نے اس کے معاہدہ تاشکند سے اختلاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ معاہدہ تاشکند جو ہے یہ ملکی مفاد کے منافی کیا ہے ایوب خان نے، اور میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور اس سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی. اب پھر وہ، اور لیکن وہ پھر معاہدہ تاشکند کے اندر کیا ہوا، یہ ایوب خان نے کیا کیا، یہ باتیں جو ہے ابھی تک تشنا ہیں کہ وہاں اندر جو جن باتوں کو کہا گیا تھا کہ یہ جو ملک کے مفاد کے منافی تھی وہ ابھی تک اس طرح سے کھل کر سامنے نہیں آئی، ڈی کلاسیفائی نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی. اسی طرح سے آج وہ بھی ایک تشنگی چھوڑ گئے، جیب میں سے ایک خط نکالا اور بتایا دکھایا کہ یہ خط ہے جو مجھے آیا ہے، اور مجھے اس طرح سے میسیجز آ رہے ہیں اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ یہ فارن پالیسی جو ہے یہ چینج کر لو، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا. سو فارن پالیسی کے حوالے سے جتنی بات کی انہوں نے، اس کے حوالے سے یہ نظر یہ آیا کہ بہت ہی باقاعدہ ایک ویل تھاٹ تھا وہ پورے کا پورا اسکرپٹ جو انہوں نے بولا، لکھی ہوئی لائنیں تھیں. اور انہوں نے وزیر اعظم نے یہ باقاعدہ طور پر یہ کہا بھی کہ میں اس سے بڑھ کر لائنیں نہیں بول سکتا کہ اس سے میرے ملک کی فارن پالیسی نہ افیکٹ ہو، کہیں اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. سو یہ ایک بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے. وہ اس کے اوپر بالکل اسی طرح سے یہ لے کر اگلے الیکشن میں جانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو معاہدہ تاشکند کے اوپر انہوں نے پھر اپنی الیکشن کمپین جو تھی وہ بلڈ کی تھی، اور جس میں لوگوں نے جو ہے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا. اسی طرح سے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایک پرچی انہوں نے لٹکائی ہے یہ ایک سسپینس کریٹ کریں گے، لوگ ان کے پیچھے آئیں گے. اب یہ پرچی جو ہے اگلے پورے الیکشن میں الیکشن کمپین کے طور پر یہ چلے گی کہ میں اب یہ بتاؤں گا یہ خط کیا ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی کسی کو شک ہے تو میرے پاس آئے، میں آف دی ریکارڈ بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے
اور یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ کھل کر یہ چیزیں جو ہیں عام جلسوں میں بیان کرے، لیکن انہوں نے یہ ضرور اسے موٹے موٹے الفاظ پہ یہ کہہ دیا کہ مجھے فورن پالیسی چینج کرنے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے خود بھی یہ دھمکی دے دی کہ دیکھیں یہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور نہیں ہے جب اس نے اگر نہ کی تو اسے پھانسی پر لٹکا دیا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ دھمکی وہ دے رہے ہیں، ساتھ یہ دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر چیزیں جو ہیں وہ زیادہ دیر رکی نہیں رہتی۔ اب یہ کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ یہ کیا وہ صرف امریکہ کو دھمکی دے رہے ہیں، یورپ کو دھمکی دے رہے ہیں، یا اس کے یہاں پر جو الائی ہیں، یہاں پر وہ قوتیں جو ان کا خیال ہے کہ ان کی اس پالیسی کے راستے میں رکاوٹ ہے، کیا انہیں بھی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں؟ اب یہ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ پالیسی جو ہے کیا اگلے الیکشن میں ان کی یہ پالیسی چلتی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ آخری خطاب تھا، یعنی وہ آلموسٹ جو ہے اقتدار کے ایوان ہیں ان سے رخصتی ان کی قریب ہے، اور وہ بھی اس چیز کو سمجھ چکے ہیں، اور یہ آج کی سپیچ جو ہے، آج کی جو تقریر ہے، یہ بیانیہ ہیں ان کی آئندہ پالیٹکس کا۔ تو لیکن یہ بیانیہ تو بہت زبردست ہے، بڑا جذباتی ہے۔ لوگوں کو آپ پیٹ کی جو ان کی پین ہے، اس جو ان کا بھوک کا جو پین ہے، وہ آپ بھلا کر آپ ان کی غیرت اور حمیت کے درس کے اوپر انہیں لا کر، اس بیانیے کے اوپر لا کر جذباتی کر کے لا سکتے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم جذباتی ہے، وہ تو آ جائے گی، لیکن آج اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج سٹیج جس طرح سے ان کا بھرا ہوا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ایم این اے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ سارے یہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تمام ایم این ایز جو ہیں وہ آج وزیر اعظم عمران خان کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ ان کا جو سٹیج بھرا ہوا تھا یہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ موجود تھا۔ ہم دیکھیں گے، اور یہی بات امپورٹنٹ ہے، اور ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ اقتدار میں جب ہوتا ہے انسان تو اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر کل کو وہ اس میں عدم اعتماد کا مقابلہ نہیں کر پاتے اور اقتدار سے رخصت ہوتے ہیں، تو آج جو وزیر اعظم عمران خان کے پیچھے پوری لائن لگی ہوئی تھی ان کی پارٹی کی، اور جو ارکان اسمبلی کی، اور ان کے گورنرز کی، اور ان کے وزرائے اعلیٰ کی، تو کیا چیئرمین عمران خان کے ساتھ بھی یہ سٹیج اسی طرح سجتا ہے، اسی بیانیے کے ساتھ یہ بھی ان کے ہم قدم چلتے ہیں، یا پھر یہ پتہ چلے کہ یہ جو لائنیں لکھ کر جنہوں نے دیں کہ آپ فورن پالیسی کے حوالے سے یہ سپیچ کریں، وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو وہ پیچھے نظر ہی نہ آئیں، اور پھر پتہ نہیں اس بیانیے کا، اور اس کپتان کا، اور اس لیڈر کا جو سیاست کا اگلا فیز ہے اس کا انجام کیا ہو۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا نئی پیش رفت ہوتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔